السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، پہلا سوال ہے کہ سجدے میں الگ الگ اذکار کرنے کی تسبیح پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور کیا ان تسبیحات کو طاق عدد میں ہی پڑھنا ہے یا ان کی تعداد مقرر ہے؟ یعنی سبحان ربی الاعلیٰ۔ واضح نہیں آ رہی، دوبارہ کہیے گا۔ سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بھی کوئی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کیا ان کو طاق عدد میں پڑھا جائے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حدیث میں آتا ہے اکثر فیہ دعا، سجدے میں دعائیں زیادہ کیا، فقامین ان یستجاب لکم، ممکن ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ تو مسنون جو دعائیں ہیں، پہلے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے عربی زبان میں، نماز میں کسی اور زبان کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو بتائی گئی جیسے سبحان ربی الاعلیٰ ہے، سبحانک اللہم ہے، ٹھیک ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ، یہ والی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نماز آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں اور لمبی کرنا چاہتے ہیں، فرض ہو یا نفل ہو، تو پھر آپ اور دعائیں بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن امامت جب کروا رہے ہوں تو جب وہ مختصر ہونا چاہیے، کیونکہ مقتدیوں کے ساتھ نماز ہلکی اور خفیف پڑھانے کا حکم ہے۔ جب آپ اکیلے ہوں تو پھر جتنی چاہے لمبی کر لیں۔ تو اس میں پھر اگر آپ بطور دعا کے ربنا ظلمنا بھی پڑھتے ہیں تو بھی صحیح ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتے ہیں تو بھی صحیح ہے، کیونکہ بطور دعا کے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اور یہ پڑھنا ثابت ہے۔ تو سجدے میں اضافی دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ باقی رہ گیا طاق عدد میں، 3 دفعہ جن روایت میں ذکر ہے کہ 3 دفعہ پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بھی ضعیف ہے۔ جس میں 10 دفعہ کا ذکر ہے وہ بھی ضعیف ہے، لہذا تعداد کی کوئی پابندی نہیں۔ اگر آپ طاق عدد میں پڑھتے ہیں تو یہ بہتر ہو سکتا ہے دیگر دلائل کو دیکھتے ہوئے، لیکن ضروری نہیں ہے، آپ جس قدر چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی صحیح دلیل کی روح سے نہیں ہے۔ شیخ صاحب، سوال ہے کہ آج کل ٹخنوں کے نیچے کے موزے آ رہے ہیں چھوٹے سائز، تو آیا ان پہ مسح ہو جائے گا؟ یہ سوال شاید پہلے بھی آیا ہو، شاید دوبارہ آیا ہے۔ موزے کا معاملہ سردی کے ساتھ منسلک نہیں ہے، آپ 12 مہینے بھی موزے استعمال کر سکتے ہیں۔ موزے کا پتلا ہونا، موٹا ہونا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ نے وضو کر کے موزے پہن لیے اور آپ مسافر نہیں ہیں تو آپ 1 دن 1 رات اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ مسافر ہوں تو 3 دن 3 رات مسح کر سکتے ہیں۔ اب رہ گئے وہ موزے جو ٹخنے سے نیچے ہیں، آج کل چلے ہوئے ہیں ہاف والے یا کٹ والے، تو اس میں اہل علم کی 2 رائے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی مسح ہو جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ مسح نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک جو یہ کہتے ہیں مسح نہیں ہوتا، وہ زیادہ ان کی بات مضبوط ہے، کیونکہ اللہ نے جو دھونے کا ذکر کیا اس میں ٹخنے شامل ہیں۔ تو دھونے کا پورا حصہ جو ہے وہ آپ کو چھپانا چاہیے جب آپ کو مسح کی اجازت ملے گی، کیونکہ دھونے کا ذکر میں، ٹھیک ہے نا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے دونوں پیروں کو دھو لو ٹخنوں تک، تو ٹخنا جو ہے وہ دھونے میں شامل ہے۔ تو جب آپ دھونا نہیں چاہ رہے پیر کو تو ٹخنے کو بھی اس میں شامل کریں، پھر موزہ ایسا پہنے جو ٹخنے بھی ڈھانپ لے، تو یہ صحیح موقف ہے۔ تو جو ہاف والے موزے ہیں اس پر مسح نہیں ہوتا۔ شیخ صاحب، سوال ہے کہ شیر خوار بچے اور بچی کے پیشاب کے چیٹوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس حدیث کو آپ نے بارہا سنا کہ یرشو من بول الغلام، دودھ پیتا بچہ اگر ہو، غلام کی وضاحت ہے الغلام الرضیع،
دودھ پینے والا بچہ جس کا دودھ کے سوا کسی اور چیز پہ گزارا نہ ہو، صرف دودھ پہ گزارا، اور یغسل من بول جاریہ، تو غلام اگر پیشاب کر دیتا ہے کپڑے پہ، یعنی دودھ پیتا بچہ لڑکا ہے، تو آپ اس پر چھینٹے مار دیتے ہیں پانی کے، دھونے کی حاجت آپ کو نہیں۔ اور لڑکی اگر ایسا کر دیتی ہے، چھوٹی دودھ پیتی، تو اس کو آپ کو دھونا پڑے گا۔ یہ حدیث میں فرق بیان ہوا ہے۔ اب اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، سمعنا و اطعنا، مسلمان کو تو سننا اور ماننا ہے نا، اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے کہ ایسا کیوں۔ اس دور میں بہت سی سہولتیں بیان کی گئی جو آج بھی کارآمد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہاں کے ماحول کو اگر آپ سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں، تو اس تناظر میں بہت سی حدیثوں کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جہاں پانی کی قلت تھا، دھونے کا ایک مسئلہ تھا، اور بہت سارے مسائل تھے، تو حکمت تو اللہ جانتا ہے۔ علماء نے کوشش کی ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، لیکن میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا، ہر چیز کی شریعت اپنے ہر حکم کی علت اور وجہ نہیں بتاتی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہاتھ کیوں باندھے جاتے ہیں، پھر چھوڑ کیوں دیے جاتے ہیں، رفع الدین کیوں کیا جاتا ہے، انگلی کیوں ہلائی جاتی ہے، یہ والی کیوں ہلائی جاتی ہے، یہ کیوں نہیں ہلائی جاتی، ہمیں نہیں پتہ۔ 7 چکر کیوں ہے، 5 کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا 7 کی جگہ 17 کیوں نہیں ہے، تو کچھ چیزوں کی علتیں ہمیں نہیں بتائی گئی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہ فرض کیا گیا ہے ایک لڑکے اور ایک لڑکی میں، بس یہ ہے، کیونکہ مرد کا ایک نمبر زیادہ ہے، دلائل کی روح سے مردوں کو عورتوں پر 1 گنا فوقیت حاصل ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو یہ درجہ بندی پہلے دن سے ہی رکھی گئی ہے، پہلے دن سے ہی رکھی گئی ہے۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، میراث بھی اگر تقسیم ہوگی، بچے دودھ پیتے بھی ہوں گے تو بھی لڑکے کو دوہرا ملے گا، لڑکی بھلے جوان ہو چکی ہے اس کی بہن، اس کو اکیلا ہی ملے گا، سنگل ہی ملے گا۔ تو یہ وہ فرق ہے جو شریعت نے مرد اور عورت کے مابین رکھا ہے، لہذا حدیث میں اس طرح موجود ہے۔ باقی کسی کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو وہ دھو لے، دھونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر وہ صرف چھینٹے مار لیتا ہے تو حدیث کی روح سے یہ جائز ہے اگر لڑکے نے پیشاب کیا ہے، بشرطے کہ وہ صرف دودھ پہ گزارا کرتا ہو۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ نصف بازو والے یعنی کہ ہاف ٹی شرٹ یا بنیان میں نماز کا کیا حکم ہے؟ ہاف استر والے ٹی شرٹ، ہاں جی ہاں۔ مرد کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے کندھے جو ہے وہ ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، دونوں کندھوں پہ، ٹھیک ہے جی، کپڑا ہونا چاہیے، ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لازمی لباس ہے جو نماز میں مطلوب ہے، اور جب اللہ نے گنجائش دے دی، وسعت دے دی، تو آپ کو کامل مکمل لباس کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ اللہ کا احسان ہو گیا ہے، تو ہمیں بھی قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ، ٹھیک ہے جی، جب سجدے کا وقت ہو تو پھر زینت کو اختیار کرو، نماز کا وقت ہو تو زینت کو اختیار کرو۔ تو کامل مکمل اور ساتر چھپا لینے والے لباس کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن جہاں تک ہونے کا معاملہ ہے یا جائز ہونے کا معاملہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کندھوں پر کپڑا آ گیا اور ناف سے لے کے گھٹنے تک آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، مرد کی نماز ہو جائے گی۔ کندھا ننگا نہیں ہونا چاہیے اس کا، اور یہاں سے لے کے یہاں تک کا حصہ ننگا نہیں ہونا چاہیے اس کا۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ فجر کی سنتیں گھر پر ادا کرنے والے کے لیے تحیت المسجد کا کیا حکم ہے؟ جو شخص گھر میں سنتیں پڑھ کر آتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے اور ٹائم باقی ہے تو وہ چاہے تو تحیت المسجد ادا کر لے، بلکہ ادا کرنا ہی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ حکم ہے کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ تو یہ ہے سببی نماز، یعنی مسجد میں آنا ایک سبب بن گیا، وجہ بن گئی، ٹھیک ہے۔ ویسے تو فجر کی اذان کے بعد 2 سنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، لیکن چونکہ اب ایک وجہ بن گئی، ٹھیک ہے، یا بندہ فجر کی سنتیں پڑھ کے تلاوت کر رہا تھا، سجدہ تلاوت آ گیا، سجدہ ایک وجہ بن گئی، ٹھیک۔ تو اسی طرح مسجد میں آنا ایک وجہ بن گئی، اس کو کہتے ہیں سببی نماز۔ تو سببی نماز جائز ہے، عرب و عجم کا فتویٰ موجود ہے
کہ جو گھر میں سنتیں پڑھ کے آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، ٹائم موجود ہے ابھی جماعت کھڑی ہونے میں، تو وہ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے گا۔ سوال ہے شیخ صاحب، کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو سنا جو لکھ دیا اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اصل میں تقدیر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک معلق اور مشروط ہوتی ہے، اور ایک فکس ہوتی ہے۔ معلق اور مشروط کیا ہے؟ یہ طلاق کے باب میں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ مثلا آپ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ آج کے بعد اس گھر میں گئی نا تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے۔ یہ آپ نے لٹکا دی طلاق کو، معلق کا معنی لٹکا دیا، آپ نے باندھ دیا، ایسا کرے گی تو ہوگی۔ وہ پورے محلے میں رہے، کوئی پابندی نہیں، آپ نے گھر کو کہہ دی اس گھر میں گئی نا، اس کو کہتے ہیں معلق مشروط، یہ آپ نے باندھ دیا اس کو، ٹھیک ہے جی۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ میرا بندہ دعا کرے گا، یہ بھی لکھا ہوتا ہے، یہ دعا کرے گا پھر ہم ایسے کر دیں گے۔ تو دعا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ وہ خوش نصیب تھا، وہ اس بحث میں نہیں لگا کہ یہ لکھا ہوا ہے اور وہ لکھا ہوا ہے، اور وہ لکھا ہوگا تو مانگ لوں گا، لکھا ہوگا تو پڑھ لوں گا۔ اس کو کبھی سیدھے رستے پر چلنا ہے، عقیدہ بھی صحیح کرنا ہے، عمل بھی صحیح کرنا ہے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے، عقل کو استعمال کرنا ہے، شعور کو استعمال کرنا ہے۔ وہ سمجھدار آدمی تھا، صحیح وے پہ چلتا رہا۔ وہ جب صحیح وے پہ چلتا رہا تو دعا بھی مانگتا رہا، تو وہ دعا اس کی تقدیر کے مطابق ہو گئی۔ لکھا تھا کہ اس دن اس تاریخ کو اس نے مانگا کہ اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے، تو ہم اس کو نجات دے دیں گے، یہ بدل گئی۔ پہلے لکھا ہوا تھا جہنم میں، لیکن وہاں ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا اگر اس نے اس دن ہم سے مانگا کہ اللہ مجھے اجرنی من النار، مجھے بچا لے آگ سے، ہم بچا لیں، تو یہ دعا بھی اس میں لکھی ہوئی تھی۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہ دعا وہ تقدیر آپ کی معلق تھی، یعنی اس تاریخ کو اس دن اگر اس نے یہ کام کیا تو پھر ہم، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی تقدیر اصل میں اللہ کے علم کا نام ہے نا، اللہ کو پتا تھا بندہ فلاں دن یہ کام کرے گا، یا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا نا۔ اگر ہم کہیں گے نہیں تو یہ تو کفر ہے، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، تو اس نے اپنے علم کو لکھ دیا۔ آپ کے یہاں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹاپ پر جا رہا ہے، اور آپ اس کو 6 سال سے دیکھ رہے ہیں، 8 سال سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے ایک ایکسٹرا بات کر دی، آپ نے کہا اگر اس نے 9th میں پوزیشن لے لی نا تو پھر ہماری طرف سے اس کو ہم پرنسپل ہی بنا دیں گے، ہم اس کو پرنسپل ہی بنا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے مشروط کر دیا، یعنی پوزیشن کے ساتھ۔ اب یہ آپ نے اپنے ڈائری میں نوٹ کر دیا، سب کو بتا دیا کہ بھئی ہم نے اس بچے کے بارے میں مینجمنٹ کو بتا دیا، یہ فیصلہ کیا، میں رہوں نہ رہوں، آپ نے اس کو 9th کے بعد اگر یہ پوزیشن لے لیتا ہے 9th میں، اس کو آپ نے اوپر کرسی پہ بٹھا دینا، یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ آپ نے معلق کر دیا، مشروط کر دیا کہ ایسا کرے گا تو ایسا کر دینا۔ تو دعا میں لکھا ہوتا ہے تقدیر میں کہ یہ دعا مانگے گا، ہم سے یہ مانگے گا، پھر ہم یہ دے دیں گے۔ تو یہ کاٹا پیٹی وہیں ہو رہی ہے، جو لکھا تھا اسی کو کاٹا جا رہا ہے، لکھا تھا ہم کاٹیں گے۔ اسی چیز کو اللہ نے 14ویں پارے میں کہا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ تقدیر نے مجھے اور آپ کو عاجز کیا ہے، اللہ کو نہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ تقدیر نے مجھے اور آپ کو عاجز کیا ہے، اللہ کو نہیں۔ وہ جو چاہے لکھے، جو چاہے کاٹے، وہاں سب کچھ لکھا ہوا۔ سوال ہے شیخ صاحب، کیا ذاتی استعمال کے لیے خریدے ہوئے پلاٹ پر زکوٰۃ ہے؟ اگر آپ نے رہائش رکھنی ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں، چاہے بھائی آپ نے بنایا ہو یا نہ بنایا ہو۔ اگر اس نیت سے خریدا ہے کہ اس میں ہم رہائش اختیار کریں گے یا شادی کے بعد میرا بیٹا اس میں رہے گا، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ سم میں بیلنس ختم ہو جانے کی صورت میں جو ایڈوانس لیا جاتا ہے، ایسا لینا کیا جائز ہے؟ وہ اصل میں جب آپ دوبارہ بیلنس ڈلواتے ہیں تو پھر وہ کچھ پیسے آپ کے کاٹ لیتے ہیں، تو علماء نے اس پر سود کا فتویٰ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا فتویٰ بھی یہی ہے اس پہ کہ یہ لون لینا بینک سے لیا جائے یا ایزی پیسہ والوں سے لیا جائے، اور اس کے عوض میں وہ بھر کے پیسہ لیتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے جی، تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اب اللہ نہ کرے ایک بندے کی گوٹ ہی ایسی پھنس گئی،
اتفاق انسانی تو ہے نا اس مشینی دنیا کے اندر، وہ ایک الگ بات ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ سود کھا لے، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ کوئی چارہ کار بنا ہی نہیں اور ووٹ ایسی پھنس گئی کہ مجھے ایڈوانس لینا پڑ گیا ایک جگہ سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک الگ بات. لیکن عام قاعدہ یہ ہے کہ یہ سود ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. شیخ صاحب سوال ہے کہ وٹا سٹا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وٹا سٹا حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، نبی علیہ السلام نے نکاح شغار سے منع کیا ہے. شغار کیا ہے؟ حدیث میں وضاحت ہے، صحابہ اور تابعین اس کی وضاحت کرتے ہیں. شغار یہ ہے کہ انسان کسی کو اپنی بیٹی بہن کا رشتہ دے اس بنیاد پر کہ وہ بھی اس کو رشتہ دے. وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ، حق مہر کوئی نہیں، لڑکی کے بدلے لڑکی، تم ہمیں رشتہ دو ہم آپ کو رشتہ دیں، حق مہر کوئی نہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیں. پٹا سٹا کیا ہے کہ ہم تمہیں رشتہ دیں گے بشرطے کہ تم ہمیں رشتہ دو اور حق مہر کوئی نہیں ہوگا. یہ شغار ہے، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. یہ ہے بٹا سٹا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بٹا سٹا نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جی ماشاءاللہ ان کی بیٹی ہمارے گھر میں اچھا رہ رہی ہے، اس کا مطلب ہے فیملی اچھی ہے، تو چلو ہم اپنی بیٹی بھی وہاں دے دیتے اور حق مہر بھی بیچ میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا، یہ شغار نہیں ہے، یہ بٹا سٹا نہیں ہے. لغوی طور پہ ہو سکتا ہے مگر یہ وہ بٹا سٹا نہیں ہے جو حرام ہے. منع کب ہے؟ جب شرط لگا کے کہ تم دو پھر ہم دیں گے تم دو، اور بیچ میں حق مہر نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر حق مہر بیچ میں آ گیا اور ایک دوسرے کو برت کے آپ نے فیصلہ کیا کہ لے بھی لیتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں، تو یہ بٹا سٹا لغوی طور پہ ہو سکتا ہے، شرعی طور پہ نہیں ہے، یہ جائز ہو جائے گا. شیخ صاحب سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بن بلائے کسی کی دعوت میں چلا جائے اور وہ وہاں کھانا کھائے تو اس کا کھانا جائز ہے؟ ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ بندہ جب داخل ہوتا ہے تو چور بن کے داخل ہوتا ہے اور باہر آتا ہے تو ڈاکو بن چکا ہوتا ہے، مگر یہ روایت ضعیف ہے. بن بلائے مہمان کے بارے میں یہ حدیث ہے مگر یہ ضعیف ہے، اور یہ جنرلی حدیث ہے، اس کو بارات کے کھانے پر فٹ نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ ہمارے بعض علماء کر جاتے ہیں جذبات میں. حدیث میں یہ آتا ہے کہ اصل میں اس دور میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کتنی قلت ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نامہ جاری کیا، 2 کا کھانا 3 کو کافی ہے، 3 کا کھانا 4 کو. کبھی کبھی آپ اصحاب صفہ کی دعوت کرتے، وہ مسکین جو تھے 60-70 کی تعداد میں، آپ کہتے بھائی جس کے گھر میں 2 کا کھانا ہے وہ 3 بندے لے جائے، اور آپ اپنے گھر میں 10 بندے لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ترغیب دی جاتی تھی کہ آپ نے اس طرح لوگوں کو کھلانا بھی ہے پلانا بھی ہے، اپنے 2 لقمے بچا کے دوسرے کو کھلا دینا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس میں ایسی بات ہے کہ نپا تولا ہوتا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو ایک بندہ ساتھ میں چل دیا. آپ کے صحابہ میں سب ضرورت ہوتی تھی، پتہ تھا بھائی کھانے پہ کسی نے بلایا، چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان سے پوچھا کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ آنا چاہ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو لے لوں ساتھ میں. اس نے کہا میں آپ کو منع تو نہیں کر سکتا، آپ لے آئیں اس کو. تو یہاں سے یہ مسئلہ ہو گیا کہ یہ پوچھ لینا بہتر ہے. تو پوچھ لینا بہتر ہے، ممکن اس کا انتظام اتنا نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن حالات کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. کیونکہ کچھ روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ مخصوص لوگ بلائے تھے اور آپ نے پورے لشکر کو کہا، آزاد والوں کو، خندق کھودنے والوں کو، آ جاؤ بھائی جابر کے دعوت، آ جاؤ بھائی جابر کے دعوت. وہ اس کی بیگم بھی گھبرا گئی، جابر بھی گھبرا گئی، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو چند لوگوں کو کہا تھا، آپ لے کر آپ نے پورے لشکر کو دعوت دے دی. تو حالات کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، اس مسئلے میں کوئی سختی نہیں ہے. ایک ادب یہ ہے کہ پوچھ لیا جائے، یہ ادب ہے، اچھی بات ہے، اس پر عمل ہو جائے. لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ جیسے علماء کرام کا آنا جانا ہوتا ہے، وہ اکیلے بہت مشکل سے کہیں آنا جانا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ 1-2 بندے لازمی ہوتے ہیں. آپ بھی کہیں جاتے ہیں تو چل یار فلاں کی دعوت ہے میری، تو کوئی حرج نہیں ہوتا اگر آپ کو اندازہ ہے کہ حالات سازگار ہیں. اگر آپ کو اندازہ ہے کہ ان کے حالات ایسے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو پوچھنا چاہیے. دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، اس کو آپ اپنے عقل اور فہم سے حل کریں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. شیخ صاحب میرے ذہن میں جو سوال پوچھنے والے کی جو وہ ہے کہ آج کل شادی بیاہ میں ہالوں میں جو لوگ بن بلائے بغیر اس کے، ان کی تو مذمت ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. وہ تو واقعتاً اسی زمرے میں آتے ہیں کہ چور بن کے داخل ہوئے ڈاکو بن کے باہر نکلے، وہ بن بلائے مہمان. یہ تو اخلاقیات کے بھی خلاف ہے نا کہ آپ
اس طرح لوگوں کے شریک ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو طلب حاجت ہے، آپ کسی بڑے سے بات کریں گے کہ مجھے آپ کھانا دے دیں، میرے یہاں کھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا اخلاق ہے کہ وہ دے نہ دے، اس کا مرضی ہے، ٹھیک ہے نہیں، اور اس کو حکم ہے کہ دے دینا چاہیے. تو یہ بات غلط ہے، اس کی مذمت تو ہم کریں گے. یہ قانوناً بھی صحیح نہیں ہے اور اخلاقاً بھی صحیح نہیں. دین اسلام اخلاق کا دین ہے. شیخ صاحب سوال ہے کہ آج کل پورے کراچی میں گیس کی کمی ہے، اکثر لوگوں نے مشین لگائی ہوئی ہے، تو کیا اس طرح لگانا جائز ہے؟ اچھا، پچھلے سوال کے اندر ایک بات اور ایڈ کر لیں کہ نبی علیہ السلام نے ولیمہ کیا یا کسی صحابی نے. پچھلے دنوں میں نے یہ حدیث پڑھائی ہے، صحیحین میں شاید ہے، بخاری مسلم میں، کیونکہ اس دفعہ وہ دونوں کتابیں میں پڑھا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، بلکہ مکمل ہو گئی الحمدللہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم سلیکٹڈ لوگوں کو بلاتے ہیں نا شادی بیاہ میں، رشتے داروں میں بہت سے رہ جاتے ہیں، سب کو تو کار نہیں دیے جاتے ہیں، ورنہ تو ایک ٹبر ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے رشتے داروں کا، تو ظاہر سی بات ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کو بھی دیکھتے ہوئے یہ بات مناسب ہے کہ باہر کا کوئی بندہ ہے اس کو انٹری اس طرح نہیں ڈالنی چاہیے اپنی. یہ اگر اخلاقیات کے خلاف ہے اور اس تعلیم کے خلاف ہے کہ اس میں بھی آپ نے بتایا کہ فلاں فلاں کو بلا کے لے آؤ، سب کو نہیں بلوایا، فلاں فلاں کو بلا کے لے آؤ، اس طرح ہوتا ہے. تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ آپ مخصوص لوگوں کو بلاتے ہیں. بس یہ کہا گیا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو پوچھا جاتا ہے، غریبوں کو نہیں پوچھا جاتا. تو اس کو ہمیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بن بلائے جو چلے آتے ہیں ان کی مذمت کرنی چاہیے. اچھا، کیا سوال تھا جی؟ یہ گیس کی کمی کے حوالے سے. ہاں دیکھیں، پہلے پانی جو ہے نا وہ موٹر کے بغیر آتا تھا اور اتنا پریشر ہوتا تھا، پائپ کو ایک بندہ پکڑ کے بیٹھتا تھا. ہم خود پکڑ کے بیٹھتے تھے، چھوٹے ہوتے سنبھالے نہیں جاتا تھا، باندھتے تھے کھل جاتا تھا. پائپ کو باقاعدہ دورے پڑتے تھے پریشر کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی. تو اب پھر جب نہیں آتے لوگوں نے موٹر لگا لی، اب آپ کیا فتویٰ لگائیں گے اس کے اوپر؟ تو یہ مسئلہ گیس کا ہے، ٹھیک ہے، کہ گیس جب نہیں آ رہی تو اس کا حل آپ نے نکال لیا. اب یہ اور بات ہے، قانوناً اس کو جرم بنا دیا گیا. یہ خبر مارکیٹ میں ہے کہ نہیں، گیس کی مشین لگانا، کمپریسر لگانا یہ جرم ہے. تو ہم قانون شکنی کی اجازت تو نہیں دیتے، مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ پھر اس کا ہمیں حل بتایا جائے. لہذا مشین پر جو بحث ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھی کچھ جذبات میں آگے، گروپ کے اندر بھی علماء کرام جو ہے وہ بحث میں زیادہ آگے چلے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کے چولہے جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور آپ کے یہاں کھانا پک جاتا ہے اور دوسرے کے یہاں نہیں پک پاتا. تو میں نے کہا بھائی کیا 24 گھنٹے وہ کھینچتا رہتا ہے گیس؟ ایسا تو نہیں ہے نا، ہر کوئی آدھا پونا گھنٹہ گھنٹے کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے باری باری پانی ملتا ہے، باری باری گیس بھی مل جائے گی اس طرح لوگوں کو. دوسرا ہے کہ نہیں جی اس کیا تو ہے نہیں، آپ کیا ہے تو میں، اور حدیث میں آتا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے تو میں پڑوسی کو بھی گاڑی دلاؤں، اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے نا. تو اس کی جو وہ ہے نا تطبیق، توفیق، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ قانوناً جرم ہے تو ہم بھی اس کو جرم ہی کہیں گے، لیکن اس کا ہمارے پاس سلوشن کیا ہے، حل کیا ہے. جب تک خاموشی ہے، ہر کوئی اپنا کام نکالنا، آپ کام نکال سکتے ہیں، عموم بلوا ہے. سوال ہے شیخ صاحب کہ خاوند اپنی بیوی کو والدین کی خدمت میں مجبور کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ سوال بھی بہت زیادہ ہمارے پاس آ رہا ہے بار بار کہ بہو جو ہے کیا وہ ساس سسر کی خدمت کی پابند ہے؟ دیکھیں، شرعی طور پہ اس پر خدمت فرض نہیں ہے، البتہ شوہر کی اطاعت فرض ہے. اور شوہر کہتا ہے کہ نہیں، میرے ساتھ تمہاری گاڑی اسی صورت میں چل سکتی ہے کہ جب تم میرے والدین کی، لیکن وہ بھی سختی نہ کرے، کیونکہ اخلاقی طور پہ تو کام کروا سکتا ہے، شرن تو اس پہ ہے ہی نہیں ہوتی تو شریعت بتا دیتی نا کہ تو نے یہ کام کرنا ہے. جیسے اپنے والدین کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی خدمت کرو، ٹھیک ہے جی. تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میری بہن بیٹی تو گئی ہے دوسرے گھر میں اور دوسرے کی بیٹی میرے گھر میں آئی ہوئی ہے، اب اس کو ہم کہیں کہ تو نے خدمت نہیں کرنی، یہ پھر کیا کرے گی گھر میں؟ تو وہ آدمی، کیا میں اپنی بیٹی کو اس کے سسرال سے بلاؤں گا کہ بیٹا آجا روٹی پکا دو میری آج؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو اخلاقی طور پہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے عرف کا یاد رکھیے، دلائل کی بحث میں ایک مسئلہ ہوتا ہے عرف کا. عرف کا معنی ہے رواج اور عادت. ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا تیرا گھر وہ ہے، تیرے ماں باپ وہ ہے. فرض نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن اس کو سکھایا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے، ادب سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اخلاقی طور پہ اس کام کا بیڑا اٹھائے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ میری استطاعت سے باہر ہے تو شوہر سے بات کر کے وہ خادم خادمہ پرووائڈ کر سکتا ہے تو کرے، ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اخلاقی دباؤ کے تحت کہہ سکتا کہ دیکھو بھائی میرے ساتھ گاڑی صحیح چلے گی جب تم اماں کی خدمت کرو گی، ابا کی، اخلاقی طور
پھر تو ٹھیک ہے جی. شرعی طور پہ عورت پر یہ چیزیں فرض نہیں ہیں. اخلاقیات اور آداب کے تحت اس کی ذمہ داری کو شوہر کا کہنا مانے اور جیسے اس کی خدمت کرتی ہے اس کے والدین کی بھی کرے. کمی کوتاہی دونوں ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور کوئی کسی پہ جبر نہ کرے. شیخ صاحب سوال ہے، معاشی مجبوری کی بنا پر سوال کرنا اور ایک عام اپنا روٹین یا اس کو شیوا بنا لینا کیسا ہے؟ دیکھیں جو بے مقصد سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں لوگوں سے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن، ٹھیک ہے، دنیا میں کیا ہوگا؟ فتح اللہ والے باب الفقر، ساری دنیا بھی دے دے وہ فقیر رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول لیا ہے. اور اس بات پر نبی اسلام نے قسم اٹھائی تھی، 3 باتوں پر قسم اٹھائی تھی. اس میں سے ایک یہ ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو شخص بے مقصد مانگتا ہے، بلا ضرورت مانگتا ہے، بلا وجہ ہاتھ پھیلاتا ہے، مال جمع کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، پیشہ بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دے گا، محتاجی کا دروازہ کھول دے گا. اسے کوئی ساری دنیا بھی دے دے تو اس کو نواز نہیں سکتی، وہ مانگتے ہی رہے گا. اور قیامت کے دن اس کا کیا حشر ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اپنا گوشت نوچ چکا ہوگا سارا. تو یہ سخت مذمت ہے ہاتھ پھیلانے کی، یہ نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایسے صحابہ بھی ملتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے کوئی وعدہ کرے کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، میں اسے جنت کا وعدہ دیتا ہوں. تو صحابہ میں سے کئی صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیا، اور پھر وہ اتنے خوددار ہو گئے کہ سواری پہ بیٹھے ہوتے، ان کی لاٹھی گر جاتی، لوگ دوڑ کر آتے ہم اٹھا کے دیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے جنت کا سودا کیا ہے، میں کسی سے نہیں کہوں گا میرا عصا اٹھا کے دے، میری لاٹھی اٹھا کے دے. تو اتنے خودداری انسان میں ہونی چاہیے. ضرورت کے تحت سوال کیا جا سکتا ہے، اور اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ کسی بڑے سے بات کی جائے، ادارے کا کوئی محتمم ہو، کوئی سرپرست ہو، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے یا درخواست اور اپلیکیشن کے ذریعے سے بندہ اپیل کرے کہ بھئی یہ معاملہ میرے ساتھ ہے، آپ اس کو انکوائری کر سکتے ہیں، سروے کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی گنجائش موجود ہے. سوال ہے، میت کے لیے ایصال ثواب کس طرح کیا جائے؟ لیکن سب سے پہلی چیز تو ہے دعا. اگر جانے والا مواحد ہے تو آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، ٹھیک ہے. اور ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ والی دعا ہے، اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جنازے میں جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، یا اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ. یہ سارے دعائیں تو دعا کوئی بھی کر سکتا ہے. ایک چیز تو یہ اگر وہ مباحث دعائے مغفرت. دوسرا اس کی طرف سے حج یا عمرہ کوئی بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس نے پہلے اپنا کیا ہوا ہو. جو کرنے جا رہا ہے دوسرے کی طرف سے وہ پہلے اپنا کر چکا ہے، تو پھر وہ کسی کی طرف سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ذمہ قرضہ تھا تو کوئی بھی اتار سکتا، اپنا بھی اتار سکتا ہے، بیگانہ بھی اتار سکتا ہے، ٹھیک ہے. دوستی یاری تھی، اس نے کہا کہ چلو اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے، میں نے یہ مسجد بنوا دی، اب ایسا کرتا ہوں کہ میرا فلاں دوست، رشتہ داری نہیں ہے، فلاں دوست دنیا سے چلا گیا، میں اس کی طرف سے کنواں بنوا دیتا ہوں، بورنگ کروا دیتا ہوں. تو یہ مال کا صدقہ ہے جو کیا جا سکتا ہے، کوئی کسی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے. تو یہ اشارے ثواب کی وہ شکلیں ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے. باقی کچھ خاص شکلیں لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ وہ ایک خاص کھانے پہ پڑھائی کرتے ہیں، اس کا ثواب اللہ فلاں کو دے دے، یا اتنا قرآن میں نے پڑھ لیا اس کے ذریعے سے فلاں کو بخش دے. اور باقاعدہ پڑھے پڑھائے قرآن ملتے ہیں کہ جی آپ کتنے قرآن چاہیے؟ جی 70 قرآن ابو جی کو دینے ہیں، دادا جی کو بھجوانے ہیں. اچھا جی شام کو دعا ہوگی، آپ پیسے جمع کرانے، شام کو دعا میں آ جائیے گا، پڑھے پڑھائے مل جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ اس کے الزام میں ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر اس طرح ایصال ثواب ہو سکتا ہے تو ایصال عذاب بھی ہونا چاہیے کہ اللہ آج اتنے گناہ کیے، سارے اٹھا کے ابو جہل کے کھاتے میں ڈال دیں. ہاں آج اللہ تجھے پتہ لائٹ جانے کے بعد میں نے کیا کیا، بس سارے گناہ کا ببل فرعون پہ جانا چاہیے آج. یہ بھی ہونا چاہیے، پھر اس کا دروازہ کس نے روکا؟ تو یہ کھلواڑ ہے شریعت کے ساتھ، جو بتا دیا اتنا ہی کرنا چاہیے. سوال شیخ صاحب کے وتر کی تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت رفع دین کرنا چاہیے ہی کہ نہیں؟ دیکھیں رفع الدین وہاں ہوتا ہے جہاں آپ اتحیات میں بیٹھ کر اٹھیں، یا بھولے سے آپ بیٹھ گئے دیر تک پھر کھڑے ہو. تو جب بیٹھک نہیں ہے، تیسری تینوں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ،
ٹھیک ہے جی، تو پھر رفع الدین بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور 3 وطر ویسے اس طرح پڑھنے بھی نہیں چاہیے کہ 2 پہ اتحیات کر کے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، مغرب کی طرح ہو جائے گا. مغرب کی طرح وطر کو بنانا منع ہے. یا تو 2 پہ سلام پھیر دیں آپ، ایک الگ پڑھیں، یا تینوں ایک ساتھ پڑھیں. اب ایک ساتھ پڑھیں گے تو دوسرے پہ آپ نہیں بیٹھیں گے، لہٰذا رفع الدین بھی نہیں ہوگا. اگر کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت اگر امام دائیں جانب سلام پھیر کر سجدے میں چلا جائے، یعنی وہ رکعت بھول جائے یا سجدہ سہو کرے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ ارشاد فرمائیے. ہاں، سجدہ سہو کے اندر جو ہے بعض مساجد میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ امام صاحب ایک طرف سلام پھیرتے ہیں پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اٹھ کے وہ دوبارہ سے اتحیات پورا پڑھتے ہیں، ساری دعائیں پڑھتے ہیں، پھر وہ سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک سلام پھیرنے والا جو مسئلہ ہے یہ بلا دلیل ہے. ایک سلام پھیرنے کے بعد اتحیات وغیرہ دوبارہ سے پڑھنا یہ بلا دلیل ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر صاحب ہو گیا ہے تو آپ پوری دعائیں پڑھ کے سلام پھیر دیں دونوں طرف، پھر آپ اس کے بعد 2 سجدے کر دیں، پھر سلام پھیر دیں. یا پھر آپ پورا تحیات پڑھ کے ساری دعائیں پڑھ کے سلام پھیرنے سے پہلے 2 اضافی سجدے کریں صاحب کے، ٹھیک ہے، اور بغیر اتحیات کے سلام پھیرتے ہیں. یہ 2 طریقے ملتے ہیں حدیث میں. باقی جو ایک سلام والا ہے یہ خود ساخت. اب یہ کہ پیچھے والا بیچارہ کیا کرے؟ بھائی دونوں فتوے موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امام ایسی حرکت کر رہا ہے جو کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، نہ اس کے ذمے ہے وہ، تو ہمیں امام کی اضافی غلطی میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. ایک فتویٰ تو یہ ہے کہ وہ اس نے غلطی کی، آپ نے تو نہیں کی، نہ ہم کیوں کریں. آپ بیٹھے رہیں اپنی جگہ پہ، جب وہ اٹھے گا سلام پھیرے گا آپ سلام پھیر دیں. آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں دعائیں. آپ کو سلام پھیرنے کی اجازت نہیں فی الحال، لیکن وہ بھی نہ کریں جو وہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ بلا دلیل کر رہا ہے. اگر آپ کو مسئلے کا پتہ ہے، نہیں پتہ ہے تو جیسے امام ایسی روح ویسے فرشتے، نماز آپ کی ہو جائے گی. سوال ہے شیخ صاحب، مرنے کے بعد انسان کا پورا جسم مٹی میں مل جاتا ہے، کیا کوئی ذرہ باقی رہتا ہے؟ عجب الذنب ہے، حدیث میں آتا ہے ریڑھ کی ہڈی میں ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہوتی ہے جس کو عجب الذنب کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. عجب الذنب اس کا نام ہے اس چیز کا. وہ رائی کے دانے سے بھی سونا باریک ہوتا ہے. اور جدید دور کے جو اسٹڈی رکھتے ہیں علماء کرام وہ یہ بتاتے ہیں کہ میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے کہ اگر اس عجب الذنب پر آپ ایٹم بم اس کے اوپر رکھ کے پھاڑ دینا وہ پھر بھی وہیں بیٹھا رہے گا. وہ مزید تقسیم نہیں ہو سکتا، نہ اس کو توڑا جا سکتا ہے، نہ اس کو پھاڑا جا سکتا ہے، نہ جلایا جا سکتا ہے. بھلے آپ لاش کو جلا دیں عجب الذنب باقی رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے منہا یرکب، دوبارہ اسی سے ترکیب بنے گی. اللہ کو ضرورت نہیں ہے لیکن اس نے یہ اصول بنا دیا ہے کہ دوبارہ سے ہم اس طرح اس کو بندے کو لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز رہ جاتی ہے مگر یہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی. سوال ہے، روحیں مرنے کے بعد کہاں جاتی ہیں؟ عذاب قبر کتنے عرصے تک رہتا ہے؟ بہت سے لوگوں کا جسم کوئی جانور کھا جاتا ہے یا کوئی جل جاتا ہے یا شوگر کی وجہ سے کسی صاحب کا ہاتھ یا پاؤں کاٹنا پڑتا ہے. ہاں جی، ایمان نام ہے یؤمنون بالغیب، ان دیکھی حقیقتوں کو ماننا. ایمان اس چیز کا نام نہیں کہ آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں، محسوس کریں، عقل میں آئے سمجھ میں پھر آپ مانیں گے. واقعہ معراج آج تک سمجھ نہیں آیا لوگ. اس وقت بھی بہت سارے لوگ بدک گئے تھے کہ سمجھ ہی نہیں آیا ہمیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہر بات انسان کی عقل میں، کھوپڑی میں، سمجھدانی میں نہیں آ سکتی، یہ ایک حقیقت ہے. تو کچھ چیزیں یؤمنون بالغیب، اللہ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، انبیاء کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، کتابوں کو توڑتے ہوئے نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. آخرت میں کیا ہوگا بتایا گیا، دیکھا تو نہیں کسی نے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح بتا دیا گیا کہ مرنے کے بعد جو نیکوکار ہیں ان کی روح علیجین میں چلی جاتی ہیں، جو گنہگار ہیں ان کی روحیں سجین میں چلی جاتی ہیں. علیجین اعلیٰ ہے یعنی جنت کے مقامات ہیں، سجین جو ہیں وہ سجن سے، سجن کہتے ہیں قید خانے کو، جیل کو، اور وہ زمین کے نیچے ہے، اس کی روحیں جیل خانے میں چلی جاتی ہیں گناہگاروں، ٹھیک ہے جی. اب باڈی جو ہے وہ قبر کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. اب اہل سنہ والجماعت کا تمام مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے سوائے چند ایک دو شذوذ رکھنے والے علماء کے
یا منکرین حدیث کے تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ آداب روح کو بھی ہوتا ہے، جسم کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ روح اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، جسم اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، دونوں مل کر ہی دنیا میں چلتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی۔ روح تو ابھی جو نہیں ہے ان کی بھی موجود ہے، عالم ارواح میں روح موجود ہے ان کی، ٹھیک ہے جی۔ تو روح کے ساتھ معاملہ چلتا ہے، تو لہذا روح جسم مل کر کارنامے سر انجام دیتے ہیں، اچھے ہیں تو اچھے اور برے تو برے، لہذا دونوں بھگتیں گے، یہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ روح اپنی جگہ پر، جسم اپنی جگہ پر، لیکن چونکہ رابطہ رہا تھا اس لیے احساس ہوگا۔ بس علماء نے جو مثال دی وہ یہ کہ آج جسم جو ہے وہ اصل ہے، روح اس کے تابع ہے، جسم اصل ہے، روح اس کے تابع ہے، اس کی اطاعت میں۔ جب مر جائے گا تو روح اصل ہو جائے گی، جسم اس کی اطاعت میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، حدیث میں بھی ذکر ہے کہ نیک آدمی سے کہا جاتا نم کا نومت العروس، سوالوں کا جواب دے دیے قبر میں، اب تو سو جا دلہن کی طرح۔ تو سونے کو اگر سمجھ لیں ہم تو مسئلہ آسان ہے۔ دیکھیں آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ خواب میں دیکھتے ہیں سر عبدالعزیز پڑھا رہے ہیں، یہ اپنی جگہ سو رہے ہوتے ہیں، ہاں جی۔ حافظ عاقل صاحب جو ہے وہ امامت کروا رہے ہیں، کسی عالم کو کاپی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا بچہ کعب ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے، خواب میں دیکھتے ہیں نا آپ، مجھے دیکھتے ہیں جو بھی صاحب سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، حتیٰ کہ جو چلے گئے ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، حالانکہ آپ اپنی جگہ پر، سب سوئے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اور بسا اوقات اثرات اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری روح ہوتی ہے، وہ جو گھوم رہی ہے نا، اور آپ کی بھی روح، وہ آپ کی روح ہوتی ہے، وہ آپ کی روح ہوتی ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اور جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میری روح ہے، سیم ہوتی ہے بالکل، جیسا بندہ ویسی اس کی روح ہوتی ہے۔ تو وہ روحیں ہوتی ہیں جو ملاقاتیں کرتی ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں، چلے گئے ان سے ملاقات ہو جاتی ہے کبھی کبھی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جسم پہ اس کے اثرات کتنے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں خواب کے اندر آپ کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے اور آپ نے چھٹی منزل سے چھلانگ لگا دی، ہاں جی، اور آنکھ کھلتی ہے یوں بیٹھے ہوتے ہیں آپ، امن ہے، کیوں؟ الگ چھلانگ تو آپ نے نہیں لگائی تھی نا، یہ روح کا اثر ہوتا ہے۔ تو مرنے کے بعد یہی کیفیت ہوتی ہے، قبر کا حال مردہ جانا، ٹھیک ہے۔ سمجھایا ہے جو اہل علم نے وہ یہ ہے، حتیٰ کہ حرکت روح کرتی ہے، غسل جسم کرتا ہے صبح اٹھ کے، ایسے ہی ہے نا، تو بالکل واضح مسئلہ ہے۔ تو روح اس کے تابع، جسم اس کے تابع ہوتا ہے، روح کو عذاب ثواب ہوتا ہے، جسم بھگتتا ہے، چاہے وہ ختم ہو جائے اس کا وجوب الذنب رہ جاتا ہے، وہ بھگتتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو جس کے اعضاء کٹ گئے، یہ بلا وجہ کا اشکال پیدا کیا ہوا، جس کے اعضاء کٹ گئے اس کا انگ جہاں بھی موجود ہے ہمیں نہیں پتا، مگر اللہ کو تو پتا ہے، بات ختم ہو۔ جب اللہ کے علم میں ہے، جس کے مقدر میں عذاب ہے اس کو عذاب ہوگا، جس کے مقدر میں ثواب ہے اس کو ثواب ہوگا، پارٹس الگ الگ ہو گئے تو بھی ہوگا، نہیں ہوئے تو بھی ہوگا، جل گیا تو بھی ہوگا، کیونکہ مرنے کے بعد آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ جلنے کے بعد، مرنے کے بعد مچھلی کھا جائے، درندہ کھا جائے، اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قیمہ بن جائے اس کا، کیا وہ آسمان پہ چلا جاتا ہے؟ نہیں، یہی معنی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، رہتا ادھر ہی، بھلے آپ جلا دیں، سمندر میں جاتا ہے وہ بھی ادھر ہی، مچھلی ادھر ہی ہوتی ہے، سمندر کے آخر میں کیا آتا ہے؟ مٹی۔ 80 کلومیٹر تک چیک کیا گیا ہے سمندر کو، 80 کلومیٹر گہرائی میں، یہ مولانا عبد الخالق رحمانی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ بیان کیا تھا، اب تو پتہ نہیں کہاں تک تحقیق جا چکی ہوگی، اس بات کو سنے مجھے 25 سال ہو گئے، آج 30 سال، تو اتنی گہرائی کے بعد کیا مٹی؟ تو بندہ رہتا یہی ہے، چاہے آپ جلا دیں 10 دفعہ جلا دیں اسے، آپ وہ رہتا ادھر ہی، اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ تو لہذا یہ ایمان بالغیب کا معاملہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں کہ لوگ عذاب قبر کا انکار کریں گے، اور اس میں یہ ساری چیزیں، باقاعدہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام بخاری کا آپریشن، اور اس پوری بحث یہی کی ہے کہ اس کا گردہ اس کو لگا ہوا، اس کی آنکھ اس کو لگی ہوئی، اس کا ہاتھ کاٹ کے اس کو لگا دیا، اس کا جگر کاٹ کے اس کو لگا دیا، اب بتاؤ عذاب کس کو ہوگا اور ثواب کس کو ہوگا؟ بات یہ ہے کہ بیوقوف قسم کے لوگوں بس سمجھنا یہ ہے کہ عذاب دے کون رہا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، دو پانی کو جو نہ ملنے دے، لوگوں نے ایسے ڈال کے ہلا کے دیکھا ہے پانی نہیں ملتا آپس میں، تو وہ دو مردوں کو کیسے ملنے دے گا؟ اسی لیے
یہ برزخی فرقہ وہیں سے پیدا ہوا نا، بینہما برزخ لا یبغیان، برزخ کے پیچھے لگے، برزخ اوپر ہوتی ہے، برزخ قرآن میں 3 برزخوں کا ذکر ہے، تینوں یہاں موجود ہے، قرآن میں 3 برزخ کا ذکر ہے، تینوں یہاں پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو برزخ جو جگہ کا نام نہیں ہے، کیفیت کا نام ہے، یہ بلا ضرورت انہوں نے مسئلہ اٹھایا ہے، اعتبار کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا عذاب قبر ایک حقیقت ہے، ثواب قبر ایک حقیقت ہے، سوال و جواب ایک حقیقت ہے، تمام اہل سنہ والجماعہ اصحاب الحدیث کا اس پر ایمان ہے اور دلائل موجود ہیں، اور الحمدللہ اس پر مناقشے مناظرے بہت ہو چکے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور ماننے والے مان جاتے ہیں، ایمان لانے والے ایمان لے آتے ہیں، نہ لانے والوں کو اللہ ہدایت۔ شیخ صاحب سوال ہے، ہمارے ساتھی ہیں نمازی ہوئی، انہوں نے کیا کہ ان کو یہاں سے بحریہ ٹاؤن جانا ہوتا ہے، اور کیا اتنی مسافت پر قصر نماز ہوگی؟ بحریہ کراچی ہے نا، بحریہ 2 بھی کراچی ہے، جب تک کراچی ہے قصر نہیں ہو سکتی، اگر کراچی چھوڑ دیں گے پھر قصر ہو جائے۔ قصر میں حدود ہے یا علاقہ؟ اس میں بحث ہے، اس میں بحث ہے، کوئی 48 میل کہتا ہے، کوئی ہاں جی 16 کلومیٹر کہتا ہے، کوئی 20 کلومیٹر کہتا ہے، کوئی 150 کلومیٹر کہتا ہے، اس میں بحث، ٹھیک ہے؟ کوئی یوم و لیلہ کی حدیث لے کر بیٹھا ہوا کہ ایک دن ایک رات چلیں گے پھر سفر ہوگا۔ صحیح بات یہ ہے جو راجح قول ہے، اور شیخ امن پوری حفظہ اللہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ سفر کا اطلاق ہمارے معاشرے میں کس پر ہوتا ہے؟ کیا ہم روزانہ کھوکھرا پارک جاتے ہیں، گلشن حدید جاتے ہیں، بحریہ جاتے ہیں، اس کو ہم سفر کہتے ہیں؟ نہیں کہتے، یہ تو روٹین کی چیز ہے، اس کو ہم سفر نہیں کہتے۔ تو جس کو ہمارا معاشرہ سفر کہتا ہے بس وہی سفر، اسی کا اعتبار ہوگا، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب کراچی سے نکلتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جی میں سفر پہ ہوں۔ سوال ہے شیخ صاحب کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کی پیدائش پر اس کا عقیقہ نہیں کر سکا، ابھی وہ 1 سال کا ہے، تو کیا میں اس وقت 2 بکروں کو جتنے رقم موجود ہے کیا اس کا عقیقہ کرنا 2 بکروں کا ہی ہوگا یا 1 بکرے میں بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں راجح قول دیکھا جاتا ہے، اختلاف تو ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ 2 لڑکے کے 2 جانور کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ راجح قول ہے، اسی پر عمل کریں، ہلکے لحاظ میں شرط تو ہے نہیں نا 2 دانت والی اور اس طرح، کوئی شرط نہیں اس کے اندر، نارمل سے جانور لے لیں آپ 2، کیونکہ بچے اور بچی میں فرق ہے، لڑکی کا 1 ہے، لڑکے کے 2 ہیں، تو لڑکے کو جو امتیاز اللہ نے دیا ہے وہ باقی رکھیں آپ، چاہے آپ 4 دن اور لیٹ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی سے کچھ لے کے کر لیں، کوئی اگر پہلے سے مقروض نہیں ہے تو چھوٹا موٹا قبضہ چلتا ہے بھائی، ادھر سے اس کو دے دیے، ادھر سے اس کو دے دیے، اپنے کام پہ نکالتے ہیں، تو یہ ایک ایسا کام ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، شرعی مسئلہ ہے، اللہ راضی ہوگا تو انشاءاللہ سارے قبضے اتر جائیں گے۔ کیا اس عقیقے کا گوشت کون کون کھا سکتا ہے اور کون نہیں کھا سکتا؟ شریعت نے اس حوالے سے بالکل خاموشی اختیار کی ہے، حدیث میں آتا ہے جس میں شریعت خاموش ہے تم بھی خاموش رہو، ٹھیک ہے؟ آپ کچا بانٹنا چاہتے ہیں بانٹ دیں، آپ سارا کھانا چاہتے ہیں کھا لیں، آپ کھلانا چاہتے ہیں کھلا دیں، دعوت کرنا چاہتے ہیں دعوت کر لیں، رشتے داروں کو کھلانا چاہتے ہیں تو، مدرسے والوں کو کھلانا چاہتے ہیں تو، اور پردیسیوں کو کھلانا چاہتے ہیں تو، آپ کو ہر طرح کی اجازت ہے۔ چھری چل گئی عقیقہ ہو گیا، اب آپ آزاد ہو گئے، اب آپ آزاد ہو گئے، چھری چل گئی آپ نے عقیقہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور ادھر سے آپ کا ذہن بن گیا کہ یار میں نے دوسری شادی کرنی ہے، ولیمے کے لیے یہی سنبھال کے رکھ لیتا ہوں، تو بھی چلے گا، تو بھی چلے گا، کیونکہ عقیقہ ہو گیا، چھری چل گئی عقیقہ ہو گیا۔ سوال ہے شیخ صاحب کہ غسل جنابت میں سر کا مسح کرنا ضروری ہے؟ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے استنجا کرتے، اس کے بعد زمین پہ ہاتھ مسل کے ہاتھ کو دھو لیتے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے وضو کی ابتدا ہو گئی، پھر آپ ٹھیک ہے جی ہاتھوں کو دھوتے، کلی کرتے، ناک میں پانی ڈالتے، چہرہ دھوتے، ہاتھوں کو کونیوں تک دھوتے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ذکر ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے سر پر پانی ڈال کے اس کو مسلتے، پھر دوبارہ ڈال کے پھر مسلتے، پھر 2 لپے ڈال کے مسلتے، ایسے لپ بھر کے، کیونکہ ڈونگا وغیرہ نہیں تھا اس دور میں استعمال میں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسح نہیں ہے، اسی لیے اہل علم نے کہا کہ جب سر پہ پانی ڈال لیا تو مسح پھر ختم ہو جائے گا خود ہی، ایک تو روایت یہ ہے، لہذا سر چونکہ اس نے دھونا ہے تو مسح کی اس کو ضرورت نہیں ہے، آخر میں پیر دھو لے۔ لیکن ایک روایت اپنے عموم پہ ہے اگر اس کو دیکھا جائے، اسی لیے علماء کا دوسرا فتویٰ بھی ہے، اس روایت میں آتا ہے توضا وضوءہ للصلاۃ، ایسے وضو فرماتے غسل جنابت سے پہلے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تو جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا کرتے ہیں؟ مسح تو کرتے ہیں، کانوں کا بھی کرتے ہیں، سر کا بھی کرتے ہیں، پیر بھی دھوتے ہیں، تو اس حدیث کو اگر ایسے لے لیا جائے تو پھر آپ پورا وضو کر لیں، اس کے بعد آرام سے نہا لیں بیٹھ کے، آپ تو جائز ہے۔
शेख साहब, मौसम सर्द है, मुंह को किसी कपड़े से लपेट कर नमाज अदा करना, सर्दी में, हाँ, रुमाल वगैरह लपेटना, या हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया आन युगत्ति रजुल फाव और कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान अपने मुंह को, मुंह इस हिस्से को कहते हैं, फम ये जगह है, ठीक है, इसको बांध कर नमाज ना पढ़े, ठीक है, कुछ लोग ढाटा बांधते हैं ना, मुंह भी साथ बंधा होता है, इसको बांध कर नमाज ना पढ़े। ये औरत की बहस नहीं हो रही, मर्द की बहस हो रही, औरत का हिजाब इसमें शामिल नहीं है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो ये बहरहाल बिला जरूरत नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, मास्क लगाता है, वो एक अलग चीज है, ठीक है, डस्ट की वजह से है या बीमारी की वजह से है, लेकिन अगर कोई बेमकसद ऐसा करता है तो ये मना है हदीस में। ये हम नहीं कहते नमाज नहीं होगी, मगर नमाज में नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि नमाज की हालत में ऐसे करना मना है। सवाल है कि गैर महरम औरतों को सलाम करना दुरुस्त है? जी हाँ, सलाम करना दुरुस्त है अगर फितने का अंदेशा ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कर लेते थे। अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब है, उसमें मुतादिद हदीसें मौजूद हैं, बल्कि सही बुखारी में भी ऐसे बहस मौजूद है, और आज हमारे ग्रुप के अंदर भी इस पर बात आई, आलमी सतह वाले ग्रुप में। तो ये जायज़ है, औरतें भी कर सकती हैं, मर्द भी कर सकते हैं, बशर्ते कि फितने का अंदेशा ना हो। सलाम दुआ कर सकते हैं, हाल अहवाल पूछा जा सकता है, मुसाफा नहीं है गैर महरम के साथ। सवाल है शेख साहब कि कीड़े मकोड़ों को जलाना, जैसे आजकल मच्छर के लिए एक मशीन होती है, तो क्या ये इस तरह जलाना दुरुस्त है? इस मशीन को उलमा कराम जायज कहते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि नबी सलाम ने फरमाया कि आग का आजाब सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है, लिहाजा जलाना नहीं चाहिए। भाई मशीन तो जलाती है, तो अभी आपने कहा मशीन जायज है, तो ये फतवा की बात बता रहा हूं, दोनों बहस मौजूद है। जहां ये लिखा है मशीन जायज है, वहां ये भी लिखा है जलाना नहीं चाहिए। अब तजुर्बा ये बताता है कि मशीन तो जलाती है, तो उसकी फिर तौजीहात की जाती है। उलमा कराम ये फरमाते हैं कि नहीं, वो जलाती नहीं, वो मच्छर को बेहोश करती है, हालांकि पटक करके आवाज आती है, वो फट जाता है, वो बाकायदा जल के मरता है उससे, ठीक है। तो बहरहाल उलमा इजाजत देते हैं, क्योंकि उनके ज़हन में वो तौजीह है, वो कहते हैं कि ये जलाने वाला अमल नहीं है, बल्कि उसकी बस जान चली जाती है, किसी भी तरीके से जलता नहीं है वो। लेकिन मेरे नज़दीक ये जलाने की मशीन है, मैं इसको जायज़ नहीं समझता, कोई और तरीका हमें इसके लिए ईजाद करना चाहिए। शेख साहब, सवालात काफ़ी हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। इंशाल्लाह अगले महीने इंशाल्लाह इन सवालों को ज़रूर आपसे इस हवाले से पूछेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि